ہمارے ادھر ہلکی سی درد شروع ہو جائے دانت میں، پیٹ میں، ہم نے نا آسمان جو ہے نا وہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. اور یہ صدیق اکبر ہیں جو کہ یار غار بھی ہیں، غار کے اندر موجود ہے، سام کاٹی جا رہا ہے، کاٹی جا رہا ہے، کاٹی جا رہا ہے، لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سوئے میں ڈسٹرب نہ ہو. حتیٰ کہ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو گرا اور رخسار مبارک میں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور وہ آنکھ کھل گئی. حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک سام کاٹ رہا ہے مجھے. اور اتنے دفعہ اس نے ڈسا ہے کہ وہ زہر تو یوں پھیلا ہوگا جسم میں. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوب دہن تھوک مبارک لگایا اور وہ پھر جو ہے کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب صرف حضور کے آرام کی خاطر انہوں نے سام کا ڈسنا پریفر کیا، لیکن ایک لفظ نہیں بولے آگے سے. نبی کا چہرہ گود میں پڑا ہے، کیسے کہوں، کیسے اٹھاؤں؟ تبھی تو پھر میرے بھائی آج دونوں کہاں دفن ہیں؟ نبی کے پہلو میں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور حدیث قدسی یہ آپ نے سنی ہوئی ہے بہت دفعہ، لیکن بڑی خطرناک بات ہے یہ بھی. مجھے اور آپ کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری، دکھاوا. اس کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر بھی کہا، یعنی کہ چھوٹا شرک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بات کی ان کو کہ مجھے امت کے اوپر، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے امت کے اوپر خوف جو سب سے زیادہ ہے نا وہ شرک اصغر کا ہے. یہ چونٹیوں کی طرح آتا ہے، اس کی کوئی فٹ سٹیپس بھی نہیں ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی کہ ذرا سا بھی، اٹس اے ویری تھن لائن، کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں لیکن ذرا سا بھی خیال پیدا ہو گیا کہ اس بندے کے اوپر میں نے احسان کیا تھا کہ مجھے ریٹرن کرے. ذرا سا بھی آگئی بات. نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی نماز لمبی کر دی کسی کو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، آپ گئے وہاں پہ سلپ. ابھی میں یہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں. مجھے یہاں پہ اللہ معاف فرمائے ذرا بھی ہو گیا کہ میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہی میرے لیے وبال جان بنا دے گا معاذ اللہ. تو اور یہ اتنی تھن لائن ہے. انسان پاپولیرٹی کی خواہش تو بہت کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پاپولیرٹی کے ساتھ بہت مصیبت بھی آتی. انسان کچھ ایسے الفاظ بول جاتا ہے جس میں اس کو پھر صدیوں پچھتانا پڑے گا، اور ایسی جگہ پچھتانا پڑے گا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. That's a very thin line. اللہ سے سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے، دکھاوے سے بچائے. جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ پیورٹی سے، اخلاص سے اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ کو اخلاص پسند ہے. اور سب سے زیادہ وزنی عمل وہی ہے جو اخلاص سے کیا جاتا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان میں، چاہے وہ آپ صرف ایک دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتے ہیں دن میں، لیکن کسی اور تیسرے بندے کو نہیں پتا. اللہ کی ذات کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. there is no any other person involved in this. تو کیا ہوگا کہ وہ جو اخلاص سے پڑی ہوئی چیز ہوگی نا وہ اتنی بھاری ہوگی ترازو میں. جیسے آپ نے مثال پڑھی کہ ایک انسان جس کے 99 دفاتر ہیں گناہوں کے، حدیث میں جو ہم نے مفہوم پڑھا ہوا ہے، اور کوئی ثواب نہیں ہے اس کے پاس. مطلب کہ وہ نا امید ہو چکا ہوا ہے کہ جب میرا پلڑا ڈالا جائے گا، میرے گناہ ڈالے جائیں گے تو there is nothing to balance it. لیکن اللہ کو یاد ہے، اللہ کو ایک چیز یاد ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا اخلاص سے،
جب اس کلمے کو ادھر رکھا جائے گا تو وہ 99 دفاتر جو حد نگاہ تک نظر نہیں آ رہے، گناہوں سے بھرے ہوئے، ان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. تو اس لیے خدا کے لیے جو بھی عمل کریں اخلاص سے کریں. بہت مشکل کام ہے، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جو احسان جتاتا ہے میں اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا قیامت کے دن. اللہ کے نبی کے تھرو یہ خبر تک ہمیں پہنچی ہے. ذرا بھی آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کے ذرا بھی خیال آ گیا، چلے ایک تو ہوتا ہے نا کہ رینڈم خیال آ جانا، وہ تو اللہ نے معاف کر دیے میرے امت کا، لیکن جان کے خیال آ گیا کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہوا ہے، تو گیا ہوا احسان. لکڑی کو جیسے آگ کھاتی ہے نا، ریاکاری نیکیوں ایسے کھاتی ہے. تو یہ حدیث ساری ریاکاری کے اوپر ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوئی ہے بہت دفعہ. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. I heard on the authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, who said, I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say, سب سے پہلے یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، the first people against whom judgment will be pronounced on the day of resurrection will be a man who died as a martyr. سب سے پہلے جن کے بارے میں ججمنٹ دی جائے گی ان میں سب سے پہلے ایک شہید ہوگا. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کے اس کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فیورز یاد کرائیں گے کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسانات کیے تھے، اور وہ ان کو ریکگنائز کرے گا. وہ کہے گا بالکل میں مانتا ہوں آپ نے میرے اوپر بہت احسانات کیے. پھر اللہ رب العزت آگے کیا فرمائیں گے، اینڈ واٹ ڈڈ یو ڈو اباؤٹ دیم، تم نے کیا کیا ان کے بارے میں. تو وہ آگے سے کہے گا he will say I fought for you until I died as a martyr. میں آپ کے لیے لڑا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ will say you lied. اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، مجھے دھوکہ دیتے ہو، میں تمہارے دلوں کا حال نہیں جانتا. You did but fight that it might be said of you that he is a courageous, and so it was said. یعنی کہ تم نے اس لیے نہیں لڑا کہ تم میرے لیے لڑے، تم اس لیے لڑتے تھے لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ کہا گیا تمہارے بارے میں دنیا میں تمہارے جانے کے بعد بڑا بہادر تھا، اس نے جان دے دی. اب وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے. دنیا میں جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا تمہیں، ادھر میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into a hellfire. فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹو، اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور کہاں پھینکو جا کے، دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں. دوسرا کیس آئے گا اللہ کے سامنے. Another man will be a man who has studied religious knowledge and has taught it and who has used to recite the Quran. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا جس نے قرآن پڑھایا، جس نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائی. اللہ معاف فرمائے تبھی ہاتھ کامتے ہوئے ہماری وجہ سے کوئی ریاکاری نہ ہو، بلایا جائے گا سامنے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں جو میں نے نعمتیں عطا کی تم نے کیا کیا. وہ مانے گا کہ میں آپ نے مجھے ساری نعمتیں عطا کی. اللہ کہے گا کیا کیا ان کا. وہ آگے سے جواب دے گا اللہ کو. He said, he will say, I studied religious knowledge. میں نے دین کا علم حاصل کیا. I taught it and I recited the Quran for your sake. میں نے دین کا علم حاصل کیا، میں نے اس کو پڑھایا اور قرآن پڑھا آپ کے لیے. اللہ پہ بات کرے گا اور اس سے اللہ رب العزت کہیں گے You have lied. جھوٹ بولتے بکواس کرتے ہو. You did it because religious knowledge that it
might be said of you that he is a very learned person. کہ لوگ تمہیں کہیں تو بہت بڑا عالم ہے, یہ تو دین میں بہت بلندی پہ جا چکا ہے, لوگ تمہاری تعریف کریں. Popularity again. And you recited the Quran that it might be said of you he is a reciter. یعنی کہ قرآن تم نے اس لیے بڑا خوبصورت آوازیں کر کے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے. اس کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دنیا میں لوگوں نے کہا خوبصورت ریسیٹیشن کرتا ہے, لوگوں نے کہا بڑا زبردست سالم ہے, لوگوں نے کہا پہنچا ہوا آدمی ہے, کہہ دیا, ختم ہوئی کہانی بات. Then he will be ordered to drag along his face until he is cast into hell. یعنی کہ پھر فرشتے کو حکم ہوگا اس کو پکڑو, گھسیٹے, منہ کے بل گھسیٹو. منہ کے بل کا مطلب ہے کہ منہ نیچے ہو زمین کی طرف. خدا نہ مطلب معاذ اللہ معاف کرے, روح کم جاتی ہے بات سن کے کہ جب منہ کے بل کو گھسیٹا جاتا ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ اگر صرف ہاتھ کے کو رگڑ لگے نا تو ہاتھ سارا چھل جاتا ہے. آپ سوچیں منہ کے بل جب کس کو گھسیٹا جائے گا تو اس کے منہ کا کیا حال ہوگا. جہنم میں جانے سے پہلے ہی اس کا منہ جہنمیوں جیسا ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا کیس اللہ کا وصلہ جائے گا. Another man will be brought. Allah has made whom Allah made rich and he had all kinds of wealth. یعنی کہ جس کو پاس اللہ نے اس کو پیسہ دیا, اس کے پاس ہر قسم کی پیسے تھے, ہر قسم کی دولت تھی, مال اور دولت کی فراوانی تھی. اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی. اللہ will make known to him his favors and he will recognize them. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ریکگنائز کرے گا, جی یا اللہ آپ نے مجھے بڑا امیر بنایا تھا, آپ نے مجھے بہت مالداری سے نوازا تھا. آگے سے اللہ جواب دیں گے, and what did you do about them? تم نے کیا کیا؟ You will say I left no path untrodden. یعنی کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی دنیا میں in which you like money to be spent without spending in it for your sake. میں نے دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں پیسے میں نے آپ کی ذات کے لیے نہ خرچ کیے ہو, سخاوت نہ کی ہو, آپ کے لیے صدقہ نہ کیا ہو, آپ کے لیے زکوٰۃ نہ دی. ہر چیز میں نے آپ کے جو آپ نے پیسے مجھے دیے تھے میں نے اسے خرچ کی. اللہ will say you have lied. جھوٹ بولتے, بکواس کرتے. He is open-handed. He did this. آگے سے بیسکلی اللہ پھر اس چیز کا یہ جواب دیں گے, you did but so that it might be said of you he is very open-handed. لوگ تمہارے بارے میں یہ کہیں بہت سخی, بہت سخاوت کرتا. کہا جا چکا دنیا میں لوگوں نے تمہاری بہت تعریف کی, اس سے بڑا سخی نہیں دیکھا. کہانی ختم. جو نعمتیں میں نے دی تھی وہ تمہیں اس دنیا میں ہی مل گئی, جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں دنیا میں اگین پاپولیرٹی, نیک نامی مل گئی. Then he will also be ordered dragged along on his face until he is cast into hellfire. منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. It is related by Muslim, also by Al-Tirmidhi and Nasa'i. یعنی کہ یہ تینوں جگہ ترمذی, نسائی, مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں. فجر کی نماز کے بعد روزانہ چلے جاتے تھے جو سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس چیز کا ہوتا تھا یہ کدھر جاتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں ان کو فالو کروں گا, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی کیا بات ہے, اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے جاتے تھے. اور حضرت ابو بکر کو فالو کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم ایون کے مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکل گئے,
اور ایک گھر میں گئے, وہاں پہ کچھ دیر سپینڈ کی. حضرت عمر فاروق چھپ کے باہر کھڑے ہو گئے, اور جیسی سیدنا صدیق اکبر نکلے باہر تو حضرت عمر نے ان کو زور سے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے, کیونکہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا کہ لوگوں کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے, وقت کا خلیفہ ہے. تو حضرت عمر نے جب چہرے سے منہ اٹھایا, دیکھا صدیق اکبر, انہوں نے کہا آپ ادھر کیا کرنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, جو میں اپنے خلافت سے پہلے جس کی خدمت کرتا تھا, اور اس کے صبح کپڑے دھوتا تھا, اس کے لیے بریڈ روسٹ کرتا تھا تاکہ اس کو کھانے کو صبح ناشتہ مل سکے, اور کپڑے دھو کے گھر کی صفائی کر کے میں واپس آ جاتا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. فاروق اعظم آگے سے سٹنڈ ہے, اور آگے سے حضرت صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں خلیفہ بن کے بدل گیا ہوں, میری آج بھی وہ کام ایسے ہی موجود ہے. حضرت فاروق اعظم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا, اور کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ, آپ ہمارے لیے کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا. پھر فاروق اعظم کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ وقت کے خلیفہ ہیں 22,000 مربع میل, 3 بر اعظم کے حکمران. بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق پریشان کھڑے ہیں, کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت علی کو فرمایا یا ابو الحسن, بیت المال کا اونٹ غائب ہو گیا, میں اب اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد حضرت علی بھی ان کے پیچھے پیچھے. حضرت علی سارے مطلب یہ اتنے خوبصورت لوگ تھے کہ ان کو ایک دوسرے کی یہ چیزوں کو دیکھنے کا بس یہ کہتے کیا ہیں, ایک دوسرے سیکھتے تھے. حضرت علی پیچھے گئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ نہیں کہیں سے وہ اونٹ ڈھونڈ کے لے آئے, اور پھر اس کے بعد جہاں اونٹ گاہ تھی وہاں پہ لے گئے, وہاں پہ اس کو پھر وہ لالگی ملی, سارا صحیح کیا. حضرت علی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دور سے اور اسمائل کر رہے ہیں, اور حضرت علی حضرت عمر فاروق کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا امیر المومنین آپ اگلے آنے والے خلیفوں کے لیے کیا مشکلات پیدا کر رہے ہیں, یہ ہم کیسے پورا کریں گے؟ یہ لوگ تھے جو کام کرتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ مسلمانوں کی چراگاہ میں چل رہا ہے, مسلمان تھے وہ بھی. اب صرف پرابلم یہ تھی کہ خلیفہ کے بیٹے تھے, حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے, امیر المومنین کے بیٹے تھے. اب حضرت عمر فاروق چراگاہ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک اونٹ موٹا ہے, تو حضرت کہتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلاؤ بیٹے کو. عبداللہ بن عمر کو بلایا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سے پوچھتے ہیں تمہارا اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا اونٹ ہے. تو انہوں نے کہا یہ موٹا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو وہ لگ جاتا ہے جو وہ کھاتا پیتا ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, نہیں یہ باقی مسلمانوں کے اونٹوں سے زیادہ موٹا ہے. یہ اس وجہ سے موٹا ہے کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اور یہاں کا جو بندہ ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوگا کہ یہ امیر المومنین, کیونکہ میرا تمہارا رشتہ ہے باپ بیٹے کا ہے, تو یہ زیادہ خیال رکھتا ہوگا. اپنا اونٹ بیچو, اپنا اونٹ بیچو. جو یہ نارمل اونٹ کا وزن ہے نا, جو باقی نارمل اونٹ کا وزن ہے, اتنا بیت المال میں اتنا تم لے لو, اور باقی جو اوپر کا وزن ہے وہ بیت المال میں جمع کراؤ. یہ انصاف تھا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے
زندگیاں گزر گئیں، آج بھی حضرت ابوبکر کی ایسی باتیں ہوں گی جو کسی امت. ایک اور مثال میں آپ، سوری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن لیٹ می گیو یو ون لاسٹ ایگزامپل. حضرت ابوبکر کے دانت مبارک میں درد تھی، 6 مہینے گزر گئے، کسی سے ذکر نہیں کیا، ایون کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر نہیں کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے حضور کو فرماتے ہیں کہ آپ کے دوست کے دانت میں درد ہے، آپ ان سے ان کے حال کیوں نہیں معلوم کرتے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا، کیسے پتا ہوگا؟ خیر جب پتا چلا تو جا کے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کے 6 مہینے سے دانت میں درد ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جس کی طرف سے آئی ہے وہی اس کو واپس بھی لے لیں گا. ہمارے ادھر ہلکی سی درد شروع ہو جائے دانت میں، پیٹ میں، ہم نے نا آسمان جو ہے نا وہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. اور یہ صدیق اکبر ہیں جو کہ یار غار بھی ہیں، غار کے اندر موجود ہے، سام کاٹی جا رہا ہے، لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سوئے میں ڈسٹرب نہ ہو. حتیٰ کہ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو گرا اور رخسار مبارک میں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور کو آنکھ کھل گئی. حضور نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک سام کاٹ رہا ہے مجھے. اور اتنے دفعہ اس نے ڈسا ہے کہ وہ زہر تو یوں پھیلا ہوگا جسم میں. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوب دہن تھوک مبارک لگایا، اور وہ پھر جو ہے کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب صرف حضور کے آرام کی خاطر انہوں نے سام کا ڈسنا پریفر کیا، لیکن ایک لفظ نہیں بولا. بس نبی کا چہرہ گود میں پڑا، کیسے کہوں، کیسے اٹھاؤں؟ تبھی تو پھر میرے بھائی آج دونوں کہاں دفن ہیں؟ نبی کے پہلو میں. تو یہ وہ لوگ تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے تحاشا قصے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے تحاشا قصے شروع ہو جائیں آپ، قصے ختم نہیں ہوتا ہے. نیک لوگ آج بھی موجود ہیں. یہ تو صحابہ کی بات ہو رہی ہے، میں آج کے اللہ کے ولیوں کی بات بھی کر رہا ہوں. کسی کی مدد کرتے پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا وہ جو 7 لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے دائیں اور بائیں ہاتھ تو ساتھ ہے پتہ، اس کا مطلب یہ کہ خاموشی سے، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں شرک اصغر سے بچائے. شرک ہے، چاہے اصغر ہو اکبر، تو اللہ معافی نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، اور یہ معافی کے قابل نہیں ہے. میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، شرک نہیں معاف کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اللہ ہمیں توحید پرست بنائے، توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ قبر میں جالنے والا بنائے. اس کلمہ کے ساتھ جو کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ لا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغام ہے. اس کلمے کے ساتھ انشاءاللہ میں اور آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے پیچھے محنت لگتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو اپنی زندگی میں محنت کرنی پڑے گی. ہر چیز کے پیچھے پیسہ کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. بچوں کی خواہشات، کس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ بچے اور کنبہ یہ خاندان ہے خوش رہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کیا ہم نے؟ کس نے دیے یہ بچے ہمیں؟ یہ وہ جو اللہ پوچھ رہے ہیں، جو میں تمہیں نعمتیں دی تھی کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ کل کو پوچھو گے جو بچے دیے تھے کیا کیا تھا؟ بتایا تھا کہ رب ایک ہے، وحدانیت کیا ہے، توحید کیا ہے، نبی کون تھے، دین کیا ہے.
ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا بھائی. سواری دی تھی کہاں جاتے لے کے جاتے تھے؟ ٹانگیں دی تھی کہاں چلا کے جاتے تھے؟ مسجد جاتے تھے یا نائٹ کلبز میں جاتے تھے؟ ہاتھ دیے تھے کیا کرتے تھے؟ تو یہ تو ایک لانگ لسٹ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف فرمائے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بس کسی بھی صورت میں دین کے لیے قبول فرما لے اور ایسا قبول فرمائے کہ وہ بے نام و نشانی کی زندگی میں ہی ہو، کیونکہ وہی اصل کامیابی ہے، باقی سب بکواس ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے جس نے اسے سینگ مارا ہوگا اس سے بھی قصاص دلوایا جائے گا. قیامت میں محشر کے دن انصاف اتنا زیادہ ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہونا، لیکن ان کو زندہ کر کے یہ کام کر کے پھر مار دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل ہیں، ایمان اور حکمت اور فقہ اہل یمن میں بہت عمدہ ہیں. ابھی ہم نے یمن کی کہانی پڑھی ہے، حضور کو یمن سے بہت محبت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اور سامنے کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس لیے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، اپنے رکوع اور سجود کو خوب اچھی طرح ادا کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب زمانہ قریب آ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں بخل کنجوسی انڈیل دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب زمانہ قریب آ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں بخل اور کنجوسی انڈیل دی جائے گی، فتنوں کا ظہور ہوگا، حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل. میرا اور آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ماہ رجب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. اس طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اب بس یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ہی روایات چل پڑی ہیں جو اللہ معاف کرے آپ کے سامنے ہی ہیں. ابھی ایک 12 ربیع الاول گزرا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس پہ تماشا کھڑا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے، اس لیے نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان کر راضی اور مطمئن ہو گیا. اور آخری یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ صرف پیغمبر مان لیا، آخری پیغمبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے سات ہڈیاں سجدہ کرتی ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں پٹھے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اسے چاہیے اس کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے. شروع میں انرجیز وہ نہیں ہوتی، ہلکی رکھتے پڑے، لمبی رکعت نہ شروع کر دے، لمبی تلاوت نہ شروع کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق اتنا مقرر فرما کہ گزارا ہو جائے دنیا میں بس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں
اگلے سال کا رمضان بھی نصیب فرمائے. یہ بہت درجات بلند کرنے والا مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے. اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذن کی مغفرت فرما. ضامن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمانت والا ہے, اس نے نماز پڑھانی, اور وہ امانت دار اس لیے ہے کہ اس نے ایک ٹائم پہ آ کے اذان دینی. دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے. کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے روپے پیسے مانگتا ہے پھرتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ یاد رکھے کہ وہ انگارے مانگ رہا ہے, اب چاہے تھوڑے مانگے یا زیادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص اور لوگوں کے درمیان قاضی بنا دیا جائے گویا اس سے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا, یعنی کہ اتنا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ آسان نہیں ہے میرے بھائی انصاف کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی اور کہا کہ مرتے دم تک ان کو نہ چھوڑنا. نمبر 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی. نمبر 2 ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی, 13, 14, 15 کا جو چاند کے روزے ہوتے ہیں. 3 جمعے کے دن غسل کرنے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے حجاب بھی نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے, وہ اس دن کی کیفیت لے کر اپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا, یعنی کہ بالکل معصوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ماہ رجب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ یہ ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ یعنی اپنی بہن کو اپنے پیچھے بٹھا کر تعین لے جاؤ اور انہیں عمرہ کرا لاؤ. یہ مسجد عائشہ جہاں آج موجود ہے, تعین یہاں سے حدود شروع ہوتی ہے, حرم بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمے کے نتیجے میں 70 سال تک جہنم میں لڑکتا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے, مومن غیرت کرتا ہے, مومن باغیرت ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں مل سکتی, البتہ منت کے ذریعے بخیل آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمی جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ گالی گلوچ کی ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ درندہ جو کچلی والے دانتوں سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں ہے کہ وہ اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیر ایک دن بھی سفر کرے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے ناک بھی صاف کرنا چاہیے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے طاق عدد یعنی کہ اور ٹائمز اختیار کرنا چاہیے۔ استنجا اگر پتھر سے کر رہا ہے تو 3 دفعہ کرے، 5 دفعہ کرے، 7 دفعہ کرے، 9 دفعہ کرے، اس طرح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اسی وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہر 9 کو دیکھ بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ حرم ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔